الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں اور اخلاق میں جن کو قرآن کریم نے خلق عظیم کا فرمایا ہے، ایک بڑا وصف حلم کا تھا. اور حلم کے لفظی معنی جب ہم کرتے ہیں اردو میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بردباری، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یا تو انسان کی طبیعت میں غصہ ہی کم ہو، یا اگر غصہ ہو تو اس میں اس غصے کو قابو کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس غصے کو قابو میں رکھتا ہو کہ حدود سے تجاوز نہ ہو. ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں. اور حلیم کے معنی یہ ہیں کہ یا تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہی کم ہے، نرم خوئی ان کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے، نرمی. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں غصہ ہوتا تو ہے اچھا خاصا، لیکن اس غصے کو وہ اپنے قابو میں رکھتا ہے. اس غصے کے نتیجے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو ناجائز ہو. ایسے آدمی کو حلیم کہتے ہیں. اور اس وصف کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہم زینی بالعلم، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے علم کی دولت عطا فرما اور اس دولت کو حلم سے مزین فرمائیے، اس حلم سے آراستہ فرمائیے. جس کے معنی یہ ہوئے کہ علم کی سجاوٹ، اس کی آرائش، اس کی زیبائش حلم سے ہوتی ہے. اگر آدمی عالم تو ہے، علم رکھتا ہے، لیکن طبیعت میں حلم نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ بے زینت علم ہو، اس کے اندر زینت نہیں ہے. تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھے. غصہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اگر یہ غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، انسان بے حس ہو جائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. بعض مقامات پر غصہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ایک شخص آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا، آپ کی جان کے در پہ ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے. اگر غصہ بالکل ہی نہ ہو تو اس سے اپنا دفاع کیسے کرے انسان؟ تو اتنا غصہ تو ہونا چاہیے کہ جس سے انسان اپنا دفاع کر سکے، اپنے ساتھ ہونے والی کوئی زیادتی کا تدارک کر سکے.
بلکہ شریعت نے اس کا بھی اجازت دی ہے کہ جتنی تکلیف دوسرے نے پہنچائی ہے آپ اتنی تکلیف اس کو پہنچا دو۔ تو اس قدر غصہ کہ جو اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ غضب للہ، غصہ ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی شخص آپ کے سامنے معاذ اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اگر اس پر غصہ نہ آئے تو یہ بے حسی ہے، اس پر غصہ آنا چاہیے کہ جو شخص نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ غصہ بھی مذموم نہیں، وہ کوئی برے چیز نہیں، وہ اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن غصہ وہ مذموم ہے کہ یا تو اپنی ذات کے لیے ہو، اپنے جذبات کو محض ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو، یا ناجائز جگہ پر ہو، یا جائز حدود سے آگے بڑھ کر ہو، وہ غصہ ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا اگر کوئی شخص اس کو قابو میں رکھے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حلیم ہے، یہ حلم ہے۔ اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا تو بھی آپ اس کو غصے سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو کھینچ کر یہ کہا کہ تم مجھے میرا حق نہیں دیتے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ اس پر غصہ کرتے آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ تو غصہ اپنی ذات میں ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو قابو رکھنا کہ وہ صرف جائز حد تک استعمال ہو، اس کا نام حلم ہے۔ اور اصل میں غصہ جو ناجائز طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے غصہ کرتا ہے دوسرے کے اوپر اور غصے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو یہ تکبر ایک مستقل بیماری ہے اور اس کا ایک مظاہرہ ناجائز غصے سے ہوتا ہے۔ تو اس کی ہر انسان کو مشق کرنی پڑتی ہے کہ میں اپنے غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کروں، صحیح حدود کے اندر استعمال کروں۔ وہ مشق کس طرح ہوتی ہے؟ وہ مشق اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ آ جانا کسی بات کے اوپر یہ بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن اس غیر اختیاری معاملے پر خود کوئی اقدام کرنا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دینا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دینا، یہ ہے جو ناجائز کام ہے۔ اور اس کے لیے آدمی کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے اوپر ضبط کرے، اسی ضبط کا نام صبر بھی ہے۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ طریقے بتائے ہیں، غصے کو حد سے گزرنے سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اگر غصہ آ رہا ہو تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ
علاج بتایا آپ نے غصے کا. غصہ آ گیا غیر اختیاری طور پر. اب اس غصے کی بنیاد پر جب آپ کسی پر ہاتھ اٹھاؤ گے، کسی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کرو گے، تو یہ ہے بری بات. تو اس سے پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے لیٹ جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے نا تو وہ غصہ انسان کو اوپر چڑھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آدمی بیٹھا بھی ہے اور غصہ آ گیا اس کو کھڑا ہو جائے گا ایک دم سے، اور کھڑے ہو کر کھڑا ہے تو چلنا شروع کر دے گا. تو غصہ انسان کو ابھارتا ہے اوپر کی طرف. جو ہمارے ساری بیماریوں کے طبیب ہیں نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ غصہ تمہیں چاہے گا کہ اور ابھارے، تم ابھارنے کے بجائے نیچے چلے جاؤ. کھڑے ہونے کے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جس جگہ پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ جس جگہ غصہ آ رہا ہے جب وہاں سے ہٹ جاؤ گے تو ذرا ماحول بدلے گا، تو تمہارا دماغ کچھ ٹھنڈا ہوگا. یہ ساری ترکیبیں بتائی ہیں اس لیے تاکہ غصے کا استعمال ناجائز اور بیجا طریقے پر نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ مشق کرنی پڑتی ہے، اور مشق بھی اس طرح کہ بسا اوقات اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کسی شیخ کی تربیت کی. اس تربیت کے نتیجے میں رفتہ رفتہ انسان کے جو یہ اخلاق ہیں وہ اعتدال پر آ جاتے ہیں. اب نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے. پہلوان وہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پہلوان وہ ہے کہ جو کبھی لڑائی ہو تو دوسرے کو گرا دے، پچھاڑ دے، وہ پہلوان ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے اور قابو پا کر اپنی حد میں رہے، اس حد سے آگے نہ بڑھے. یہ ہے ایک حلیم کا کام. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت پہلے دل میں بیٹھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا ہے. اور ہم اپنی باہمی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو اس وقت میں یہ شیطان ہمارے غصے کو بھڑکاتا ہے. کیونکہ شیطان بھڑکاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اما ينزغنك من نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب شیطان تمہیں کچوکا لگائے، یعنی تمہیں غصے پر ابھار کر کوئی غلط کام تم سے کرانا چاہے، تو فوراً کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو. لہذا ایک علاج اس کا یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اے اللہ میں شیطان رجیم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ وہی کرے گا جس کے دل میں پہلے اہمیت ہوگی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، مجھے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے. یہ دل میں اگر داعیہ ہوگا، جذبہ ہوگا، تو پھر وہ ان کاموں پر عمل کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ دل میں یہ داعیہ ہی نہیں ہے، جیسی زندگی گزر رہی ہے، جب غصہ آتا ہے تو غصے کے اوپر میں عمل کر بیٹھتا ہوں، جو میرے دل میں آتا ہے کر لیتا ہوں، تو اس کو تو کوئی بھی اس کے لیے علاج کارگر نہیں جو غفلت میں پڑا ہوا ہو. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے تب تو وہ کسی معالج کے پاس جائے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس.
کہ مجھے یہ بیماری ہے، آپ اس کا علاج کر دیجئے. لیکن جو اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں، کہتا میں نے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر اس کو کینسر ہو رہا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں، تو وہ نہ کسی طبیب کے پاس جائے گا، نہ کوئی علاج کرے گا، نہ کوئی تدبیر اس کو کے لیے کارگر ہوگی. تو پہلا کام جو ہے وہ اس غفلت کو دور کرنا ہے. یہ جو غفلت ہمارے ذہنوں پر مسلط ہے کہ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں بس ٹھیک ہے، اس میں کسی مزید اصلاح کی اور ترقی کی ضرورت نہیں، یہ غفلت بری بلا ہے. اس سے اپنے آپ کو نجات دے کر اور پھر اس کو کی طرف متوجہ ہوگا تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں کہاں حدود سے تجاوز کرتا ہوں. جائزہ لے گا تو پتہ چلے گا. اور جب وہ موقع آئے گا، جب اس غصے کے اوپر عمل کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت اس کو یاد آنا چاہیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ تم ایسے موقع پر شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو. میں پناہ مانگتا ہوں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاتا ہوں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ ٹھنڈا پانی پی لو، میں پی لیتا ہوں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس بات کو تصور کرو کہ جس طرح مجھے اس پر شخص پر قدرت ہے جس کو میں مارنے کے لیے چلا ہوں یا جس کے اوپر غصہ کرنے کے لیے چلا ہوں، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو میرے اوپر ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابتدائی دور میں اپنے غلام کو مارنے کا اقدام کر رہے تھے. غلام تھا اور ظاہر ہے صدیق اکبر کسی نہ کسی غلطی کی بنیاد پر ہی اس کو مارنے کے لیے چلے ہوں گے. لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو حضرت آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ للہ اقدر علیک منہ. اے ابو بکر یہ سوچ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس اپنے غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت تم پر اللہ کے کو حاصل ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی غلطی معاف نہ کی جائے اللہ کے ہاں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا اور مغفرت کا برتاؤ نہ کرے؟ یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں. تمہیں خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھتا ہے تم پر. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گرفت کرنے پر آ جائے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں. قرآن کریم بتا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر بات پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ قدرت ہے مجھ پر، لیکن میری غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ معاف کرتا رہتا ہے. خود ہی مسجد کی طرف آؤ گے معاف کر دیں گے، وضو کرو گے تو معاف کر دیں گے، رمضان کا روزہ رکھو گے معاف کر دیں گے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کو زیادہ قدرت ہے تم پر. تو ایک دم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رک گئے، اور نہ صرف رک گئے، اس غلام کو آزاد کر دیا. غلام کو آزاد کر دیا. اس طرح اصلاح کی ہے صحابہ کرام کی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کسی غلام کو وہ کوئی لفظ سخت استعمال کیا تھا لعنت کا، تو آپ نے فرمایا لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، کہ ایک طرف آپ صدیق ہو دوسری طرف لعنت کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا رب کعبہ کی قسم. تو آپ نے اس طرح تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، غصے کو قابو میں رکھو. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی تربیت فرما دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ
وہ ایک یہودی سامنے آیا اور اس نے کوئی کلمہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمہ استعمال کر لیا. حضرت علی کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور اس کو، حضرت علی تھے تو یعنی بہادر اور انتہائی شجاع، انہوں نے اس یہودی کو زمین پر گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. جب سینے پہ بیٹھ گئے تو یہودی نے یہ حرکت کی کہ ان کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. جو ہی اس نے منہ پر تھوکا، حضرت علی فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ تو اور زیادہ، اب اس نے پہلے تو ایک غلط کام کیا ہی تھا، اب اس کے اوپر زیادتی یہ کی کہ خود آپ کے اوپر منہ پہ تھوک دیا، پھر بھی آپ کو الگ ہو کے کھڑے ہو گئے، کیا وجہ؟ تو فرمایا پہلے جو میں نے غصہ کیا تھا اس کے اوپر وہ اللہ کے لیے کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کیا تھا. اور اب جب اس نے مجھے منہ پر تھوکا، اب اگر میں اس کو مزید مارتا تو یہ اپنے لیے مارتا، اپنے نفس کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے. تو میں اپنا بدلہ لینے کے لیے غصہ نہیں کرنا چاہتا، جو غصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا. یہ تربیت فرمائی صحابہ کرام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش قسم کے صحابی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے کسی شخص کو اس کی ماں کے حوالے سے کوئی سخت جملہ کہہ دیا. وہ یہ کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ کالے رنگ کی تھیں، تو کہہ دی ابن سودا، کہ اے کالی عورت کے بیٹے، یہ کیا کر خطاب کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت ابو ذر کو بلا کر فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے جراثیم موجود ہیں، کہ تم نے اس کو عار دلائی اس کی ماں کی کالے ہونے کی وجہ سے، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم موجود ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر کہاں تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ میرے اندر جاہلیت کے، تو اس کے علاج کے لیے گئے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو کہا تھا وہ حضرت بلال تھے. حضرت بلال حبشی تھے، تو ان کی والدہ سیاہ فام تھیں، اس لیے ان کو کہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر جاہلیت ہے، ابھی تک جاہلیت موجود ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، تو اور جا کر جب ملے نہیں تو مسجد نبوی کے باہر اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ بلال اپنے قدموں سے مجھے آ کر روندیں گے نہیں. جس بلال کو میں گالی دی تھی، وہ بلال اگر آ کر اپنے قدموں سے مجھے جب تک روندیں گے نہیں، اس وقت تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال نے آ کر کہا کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، مجھے کہا کہ نہیں، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ تیرے اندر جاہلیت کے جراثیم ہیں، تو اس سے بڑا میرے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی، لہذا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا کہ میں جب تک تم مجھے اس طرح. یہ تربیت فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غصہ ان کو بھی آتا تھا اور بعض اوقات صحیح بات کے اوپر بھی آتا تھا، لیکن وہ غصہ قابو میں تھا اور اس قابو ہونے کی وجہ سے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سنا آپ کا آنکھوں دیکھا واقعہ. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی،
اس خانقاہ کے اندر ایک حضرت کے خادم تھے، بھائی نیاز ان کا نام تھا، بھائی نیاز لوگ کہتے تھے، اور وہ بڑے حضرت کے چہیتے قسم کے خادم تھے، اور چونکہ حضرت سے متعلقین دیکھتے تھے کہ حضرت کے چہیتے خادم ہیں تو ان کی وہ بھی محبت اور عزت کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ خادم تھے، حضرت کے منہ چڑھے، تو جو بڑے بڑے علماء آتے تھے خانقاہ کے اندر، بعض اوقات ان کے اوپر وہ ذرا اپنی تعلی دکھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ ایسی بات کر لیتے تھے، کہنا چاہیے مذاق میں کہہ لیجئے یا ناز میں کہہ لیجئے، ایسی باتیں کہتے تھے، لوگوں کو ناگوار ہوتی تھی. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو جب پتہ چلا کہ یہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، تو آپ نے بلایا ان کو اور بلا کر کہ نیاز، یہ کیا حرکت ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو کے ساتھ کی بے ادبی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ ڈانٹا. تو نیاز صاحب کے منہ سے نکلا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو. اب وہ خادم حضرت کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو. اس کا مطلب یہ اصل میں یہ تھا، وہ گھبراہٹ میں یہ جملہ منہ سے نکل گیا، مطلب ان کا یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے آ کر یہ بات کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈریں، جھوٹ نہ بولیں. لیکن منہ سے نکل گیا حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو. جو ہی حضرت نے یہ جملہ سنا، ایک دم سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے اللہ کاٹ گئے. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ الٹی بات کر رہا تھا اور پھر بھی آپ نے اس کو سزا دینے کے بجائے آپ نے خود استغفار کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ لوگوں کی باتوں تو میں نے سن لی، اس سے میں نے جواب طلب نہیں کیا، اس سے اس کا موقف معلوم نہیں کیا، دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کر کے میں نے اس کو ڈانٹ دیا. حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے اس سے پوچھتا کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے. لیکن میں نے یہ پوچھے بغیر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا میں نے اس کے اوپر استغفار کیا. آپ اندازہ کرو، ایک نوکر ہے اور وہ یہ منہ پر کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اور زیادہ سزا دی جاتی. لیکن چونکہ ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس سے یک طرفہ بیان پر میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا بغیر اس کا جواب سنے، تو استغفار کیا. یہ ہے کان وقافا عند حدود اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے آگے ٹھہر جانے والے تھے. یعنی جہاں حد آ گئی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی، وہاں اپنے سارے جذبات ڈھیر ہو گئے، غصہ بھی ختم ہو گیا اور اشتعال بھی دور ہو گیا، کیونکہ اللہ کی بیان کی ہوئی حد آ گئے. تو میرے بھائیو اور عزیزو، میں آپ کے واسطے سے خود اپنے سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے جلسے بھی کرتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کے سیرت کا بیان بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، ان اخلاق کو اپنانے کی طرف توجہ نہیں ہے. غفلت میں زندگی گزر رہی ہے. غصہ آ گیا تو بس پھر اس کے بعد کوئی حد باقی نہیں ہے. لیکن اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی حد مقرر کی. تلک حدود اللہ، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. ان حدوں کی حفاظت کا نام شریعت ہے،
اس حدوں کی حفاظت کا نام اسلام ہے، ان حدوں کی حفاظت کا نام طریقت اور تصوف ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ غصے کا جو وصف ہے یہ غلط استعمال نہ ہو، اور حلم کی صفت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔